نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ کے پاک نام سے 7ویں پارے کا آغاز کرتی ہوں، اور اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حق شناسی کا ایک منظر دکھایا ہے، اور حق شناس یہاں پہ کون تھے؟ نجاشی، جس کو حبشہ کا بادشاہ بنایا گیا تھا۔ جب وہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ تو جہانوں کے رب کا فرمان ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ، اور جب وہ سنتے ہیں تو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، چنانچہ ہمارا نام گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ تو اللہ کے کلام کو سن کر رونا کس کا طریقہ کار ہے؟ صالحین کا طریقہ کار ہے، کیونکہ علماء اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہیں، اللہ کے ڈر سے روتے ہیں۔ جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کیونکہ 3 افراد کی آنکھیں قیامت کے دن آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر روتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ آیت جو ہے نجاشی حبشہ کا جو بادشاہ تھا اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے سورہ مریم کی تلاوت سنی تو ان کی آنکھیں جو ہے آنسوؤں سے بھر گئیں۔ آنکھ کا پانی آنسو یا آنسوؤں کا ایک قطرہ دیکھنے میں ایک معمولی چیز ہے، اور عموماً کیا ہوتا ہے وہ کہیں بھی گم ہو جاتا ہے ایک قطرہ، تو لیکن اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر خلوص نیت سے بہایا جائے تو پہاڑوں جیسے گناہ بھی سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو اللہ کا کلام سن کر روتے ہیں۔ تو یہاں شاہدین سے مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امت کے لوگ ہیں، یہ گواہی دینے والی امت ہے۔ اگر ہم دیکھیں اس امت میں شامل کیسے ہوتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے اس میں شامل ہونے کا؟ کلمہ پڑھنا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو اس کی 2 شرائط ہے۔ پہلی شرط اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینا، اور دوسری شرط کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہمیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس حق پر ہم ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا، جبکہ ہم یہ حرص رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لے۔ یعنی ایمان والوں کے اندر ایک امید پیدا کرتا ہے یہ کہ اگرچہ اپنے گناہ اتنے گناہ ہوتے ہیں لیکن ایمان لانے سے وہ سارے کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، انسان خیر خواہی جنت کے راستوں کی طرف ہی چل پڑتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کے بدلے میں جو انہوں نے کہا ایسے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں سے وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ نیک عمل کرنے والوں کی جزا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیت کو جھٹلایا، وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاک چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور نہ ہی حد سے بڑھو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان لانے والے ہو۔ جہاں ایمان لانے والوں کے لیے پاک عمدہ لذیذ چیزیں، ایسی پسندیدہ چیزیں جن کو نفس پسند کرتا ہے، اور وہ حلال کی گئی ہیں، ان کو حرام کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ عموماً بعض ادیان میں لوگوں کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے جو عبادت گزار علماء اپنے اوپر عورتوں اور لذیذ کھانوں کو حرام کر دیتے ہیں یا اپنے آپ کو عبادت خانوں میں محدود کر لیتے ہیں، تو یہ ان کا زہد اور تقویٰ نہیں ہے۔ لیکن یہاں مومنوں کو بتایا گیا کہ جائز پاک اور حلال چیزیں حدود کے اندر رہ کر استعمال کی جاتی ہیں، لیکن اسراف اور زیادتی نہ کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا۔ جب بتایا گیا تو انہوں نے اس عمل کو بہت کم سمجھا۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں ساری عمر کبھی بھی شادی نہ کروں گا، اور ایک شخص نے کہا کہ میں ساری عمر رات کو عبادت اور دن کو روزہ رکھوں گا، اور ایک شخص نے کہا کہ میں
ہمیشہ تقوی اختیار کروں گا اور ہمیشہ روزے سے رہوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو دین اسلام ایک معتدل دین ہے جس میں دین اور دنیا کا بہترین امتزاج ہے، یعنی یہ نہیں ہے رہبانیت نہیں ہے دین میں۔ وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، ان کی حدود کے اندر رہ کر جائز سمجھ کر ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت پر بھی عمل کریں اور دنیا سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان لانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، یعنی جو ہم بات بات پر قسم کھا لیتے ہیں، اللہ کی قسم ایسے بات ہے، اللہ کی قسم ایسے بات ہے، یہ لو قسم ہے، یعنی ہم دل کے ارادے کے ساتھ یہ قسم نہیں کھاتے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن وہ ان قسموں پر تمہاری گرفت کرے گا جنہیں تم نے پختہ کیا ہوگا، چنانچہ ان کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا، جو تم اپنے اہل عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرانا ہے، چنانچہ جو یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی ایسی قسم پر پکڑ نہیں، مواخذہ نہیں ہے جو غیر ارادی کھائی جائے، لیکن اگر قسم کھا لیا اس کو پورا نہیں کیا تو پھر اس کا کفارہ بتا دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر بڑی تاکید کے ساتھ جھوٹی قسم اٹھائی اور اپنے چہرے کا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو میرے ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے، اگرچہ وہ ایک تازہ مسواک کے لیے ہی کیوں نہ ہو کہ یہ میری مسواک ہے، یعنی مسواک اتنی چھوٹی سی چیز ہے، مگر یہ کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، یا فرمایا کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ اگر کسی شخص نے قسم کھا لی تو توڑ دی تو اس کا کفارہ دینا چاہیے، جس کی تفصیل بتا دی گئی آیت میں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ شراب اور جوا، شرک کے لیے نصب کی گئی چیزیں اور قسمت آزماتی سب گندے شیطانی کام ہیں، چاہے تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس آیت میں بیان کردہ چیزوں سے بچا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، تو جس شخص کو یہ آیت پہنچ جائے، خواہ شراب میں سے کچھ بھی موجود ہو، نہ پیے اور نہ فروخت کرے۔ تو جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو، اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے، یعنی اگر زیادہ پینے سے بھی اگر نشہ ہوتا ہے تو اس کی تھوڑی سی چیز بھی جو پینا ہے وہ بھی حرام ہے۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ خمر کسے کہتے ہیں؟ جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ خمار عورت کو دوپٹے کو بھی کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے ہم سر اور سینہ کو ڈھانپتے ہیں۔ اور پھر شراب سے منع کرنے کی وجوہات کیا ہے؟ شراب ہر خباثت کی جڑ ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب خباثتوں کی جڑ ہے، جس نے شراب پی اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ تو آج دیکھیں آپ مسلمان بھی شراب پیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بس وہ آدمی جاہلیت کی موت مرے گا جس کے پیٹ میں مرتے وقت شراب ہوگی، اور یہ ایمان سے محروم کرنے والا فعل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا، اس کے علاوہ یہ جنت سے محروم کرنے والا بھی فعل ہے۔ ابو درداء سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی جنت میں داخل نہ ہوگا، اور پھر شراب سے متعلق ہر عمل ملعون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا شراب سے متعلق 10 طرح کی لعنت کی گئی ہے۔ پہلا، خود شراب پر ہو، اس کے نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، جس کے پاس یہ لے جائی جائے اس پر بھی، اور اس کی قیمت کھانے والے پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، ان باتوں پر، ان لوگوں پر کیا ہے؟ لعنت ہے۔ اور بلا شبہ شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ یعنی یہاں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے سے کیوں منع کیا کہ اس سے پہلے سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں،
گھروں میں بدمزگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، عقل ماری جاتی ہے، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ چیزیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتی ہیں. جب گھروں میں ناچاکیاں ہوتی ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے نماز جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور پھر اس سے روپے پیسے کا بھی ضیاع ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو. پھر اگر تم نے منہ موڑا تو جان لو کہ بلا شبہ ہمارے رسول کے ذمے سکھ کھول کر پہنچا دینا ہے. جو ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے. جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور وہ ایمان لائے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہے. انہوں نے نیکیاں کی. اللہ تعالیٰ سے نیکی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی کھانے پینے کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا تقوی ضروری ہے. ہوا یہ کہ کچھ لوگ جن کے عزیز رشتہ دار شراب کی حرمت سے پہلے فوت ہو گئے، وہ پریشان تھے کہ وہ توبہ کیے بغیر ہی مر گئے تو ان کا کیا حال ہوگا. تو یہاں یہ بتا دیا گیا جو متقی ہو، مومن ہو، انسان کی روش پر ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والا ہے. اور پھر جب تک کوئی حکم آئے نا، اس وقت تک ویسے بھی معافی ہے. تو متقی محسن متقی مومن سے بہتر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شکار میں سے کسی چیز پر ضرور آزمائے گا کہ تمہارے ہاتھ تمہارے نیزے اس تک پہنچنے والے ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ اس سے بن دیکھے کون ڈرتا ہے. اور پھر اس کے بعد جسے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی بعض کا حرام چیزیں حاصل کرنا بہت آسان ہوتی ہے، لیکن وہی انسان کا امتحان ہوتی ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ حرام کھانا، حرام حاصل کرنا بہت آسان ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. آپ کو کوئی ایسی جاب، ایسا کام یا کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے جو کہ حاصل کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس میں حرام کی آمیزش ہے، تو کیا ہوگا؟ ہمیں پھر وہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہ چھوڑنا چاہیے تھا یا کہ رکھ لینا چاہیے تھا؟ وہ چھوڑنا چاہیے تھا. اسی میں آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے انسان کی خشیت کا امتحان لیتا ہے، کیونکہ بعض جگہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، صرف آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو آپ رب کی خاطر غلط کام نہیں کرتے، خواہ آپ کو کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو. اور خشیت کا بہترین مثال جو انشاءاللہ یہ رمضان آ رہا ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں، لیکن کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو، ہمارے پاس کھانا پینا موجود بھی ہو تو لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈر کر ہم وہ کھانا نہیں کھاتے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو نہ مارو، شکار کو نہ مار ڈالو، اور تم میں سے جو بھی جان بوجھ کر اسے مار ڈالے تو اس کا بدلہ اس کی مانند جانور ہے جو اس نے مارا ہے. اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے. یہ کعبہ پہنچنے والی قربانی ہے یا کفارے میں مسکینوں کا کھانا ہے یا اس کے برابر روزے ہیں، تاکہ وہ اپنے کام کا مزہ چکھے. جو کچھ گزر چکا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اسے دوبارہ یہی کیا تو اللہ تعالیٰ اسے انتقام لے گا. اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑے انتقام والا ہے. یعنی قربانی کا دم جو ہے کہاں پہ دیا جائے گا؟ کعبہ کے اندر ہی دیا جائے گا. تمہارے لیے سمندر کا شکار، اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جو تمہارے لیے قافلوں کے لیے سامان زندگی ہے. اور جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا. یعنی حالت احرام میں خشکی کا جانور جو ہے شکار کرنا حرام ہے، لیکن احرام کی حالت میں اگر ہم کشتی پہ سفر کر رہے ہیں، بحری جہاز میں ہیں، تو وہاں پہ ہم مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں. یعنی سمندر میں شکار کرنا حلال ہے، لیکن خشکی میں حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا، حرمت والے مہینوں کو بھی، قربانی کے جانوروں کو بھی، پٹے ڈالے کے جانوروں کو بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. یعنی رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور عذاب اس کا فعل ہے. سزا اور جزا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب آتی ہے. رسول پر پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم ظاہر کرتے ہو، جو بھی تم چھپاتے ہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ پیغام کا پہنچا دینا. ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. وہ رسول کا کام نہیں ہے. رسول پر
اور آپ کہہ دیں ناپاک اور پاک برابر نہیں، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی لگے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جو ہے عقل والو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی پاک چیزیں پاک اثرات رکھتی ہیں، جبکہ ناپاک چیزیں ناپاکی کے اثرات رکھتی ہیں۔ حرام چیز، ناپاک چیز، اس کے اثرات زندگی میں بھی انسان پر منفی ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی انسان کو کہاں لے جاتے ہیں؟ جہنم میں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہاری ناگوار گزریں۔ اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو، وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ یہاں پہ کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے؟ کثرت سوال سے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے دین مشکل تر ہوتا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا، بنی اسرائیل کو کیا کہا گیا تھا؟ کیا کہا گیا تھا؟ ہاں، کہ گائیں ذبح کرو۔ اب وہ کوئی بھی گائیں پکڑتے، اس کو ذبح کرتے، اس مردے کو مارتے، وہ زندہ ہو کے اس کا نام بتا دیتا۔ لیکن انہوں نے کثرت سوال سے اپنے لیے مشکل تلاش کر لی۔ بے شک تم میں سے پہلے کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں سوال کیا، پھر ان سے کفر کرنے والے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ، کان پھٹی اونٹنی، اور نہ ہی صاحبہ سانڈ چھٹی ہوئی، اور نہ وسیلہ اوپر تلے بچے دینے والی، اور نہ حام بچوں کا باپ اون مقرر کیا، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ یعنی یہ مویشی جانور تھے جن کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، ان کو معتبر سمجھا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم نہیں کیا تھا کہ لوگوں نے خود ہی یہ چیزیں جو ہے ایجاد کر لی تھی، اپنے طرف سے تہمات تھی ان کی۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا اس کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اور کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پانے والے ہوں، کیا ہم بھی آج اپنا وہی دین نہیں اپنائے ہوئے جو ہمارے آباء و اجداد کا دین تھا، جو ہمارے باپ دادا کا دین تھا؟ کیا ہم نے کبھی اپنے دین کے بارے میں تحقیق کی؟ کیا ہم نے دیکھا کہ ہمیں جو اسلام کے بارے میں بتایا گیا اس میں سچ کتنا اور جھوٹ کتنا ہے؟ کیا کبھی ہم نے تحقیق کی ہے؟ کبھی بھی نہیں تحقیق کی۔ تو انہوں نے بھی کیا کہا تھا کہ ہم تو اسی پر ہوں گے جس پر ہمارے باپ دادا ہوں گے۔ تو یہاں پہ کیونکہ دین کے معاملات احکامات میں باپ دادا کے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب آپ کو کوئی کام عبادت سمجھ کر کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کسی بھی نیکی کے کام کے کرنے کے لیے قرآن اور سنت کی دلیل لینی ہے۔ جو قرآن اور سنت سے دلیل ملتی ہے اسی پر آپ چلیں، باقی تمام دلیلیں چھوڑ دیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کی حفاظت لازم ہے۔ جب تم ہدایت پا جاؤ تو جو گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تم سب نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو بھی تم عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی اس آیت سے کا مطلب دراصل یہ ہے کہ جب ایک انسان تبلیغ میں اپنی پوری قوت کوشش صرف کر دے لیکن لوگ پھر بھی نہ مانے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف بتا دینا۔ ان کا بھٹکنا بتانے والے کو نقصان نہیں دے گا اگر نہ بھی وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اور بتا دینا نبیوں کے بعد امت مسلمہ کا کام ہے۔ ہمیں بتا دینا چاہیے۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے، تمہاری تمہیں وصیت کے وقت گواہی ہو۔ جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے، تم میں سے دو عادل آدمیوں کی یا غیروں میں سے دو گواہ ہوں، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، پھر موت کی مصیبت تمہیں پہنچے، اگر تمہیں شک ہو تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک رکھو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیں گے، اگرچہ کوئی قرابتدار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی گواہی کو ہم چھپائیں گے، بلا شبہ اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ یہاں موت کی مصیبت ہے کیونکہ اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے، یعنی موت کو مصیبت کے نام سے پکارا گیا۔ اگر ماں چلا جائے تو واپس مل سکتا ہے، لیکن موت اگر چلی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ زندگی واپس نہیں آتی۔ اس لیے اس آیت میں موت کو مصیبت کہا گیا۔ لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان موت کو یاد ہی نہ کرے، اس کی تیاری نہ کرے، اور ایک موت ہی نصیحت کرنے کے لیے کافی۔ اگر موت کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچا جائے، یہاں وصیت کی اہمیت کے بارے میں پتہ چل رہا ہے اس آیت سے کہ اگر انسان سفر میں بھی ہو تو اس کو اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ 3 راتیں بھی نہ گزارے مگر اس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔
مرنے کے بعد ملکیت وارثوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اپنی زندگی میں مال کا کوئی حصہ خاص مقصد کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، یعنی کسی مسجد کے لیے دینا، کسی دینی ادارے کے لیے، کسی غریب رشتہ دار کے لیے، کسی مسافر خانے کے لیے، کوئی کنواں کھدوانے کے لیے، کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے مال میں سے وہ نکال کر اس خاص مد میں دی جائے گی، تو اس کو جلد از جلد لکھ کر رکھ لینا چاہیے، کیونکہ وارثوں کو تو ان کے مطابق مل جائے گا، لیکن ان جگہوں پہ نہیں لگایا جائے گا۔ آپ کا مال آپ کی زندگی میں آپ کا ہے، مرنے کے بعد وہ کس کا ہوگا؟ وارثوں کا ہوگا، تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ وصیت لکھ لینی چاہیے۔ تو وصیت مال کے 1/3 حصے پر لکھی جا سکتی ہے، وہ 1/3 حصہ آپ کس کو دے سکتے ہیں؟ کسی بھی فلاحی کام میں لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو اس وقت سے میری وصیت میرے پاس موجود رہتی ہے۔ پھر اگر معلوم ہو کہ وہ دونوں واقعتاً گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو جن کا حق مارا گیا ہے ان میں سے دوسرے 2 افراد جو وصیت کرنے والے کے قریب ترین ہوں ان کی جگہ کھڑے ہوں، پھر وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ مبنی یعنی سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، بلا شبہ اس وقت ہم یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہی طریقہ قریب ترین ہے اور لوگ اس طریقے پر گواہی دیں یا وہ ڈریں کہ ان دوسروں کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سنو، اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی تقویٰ کے ساتھ سننا وہ ہوتا ہے جس میں انسان عمل بھی کرتا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بلا شبہ بہت زیادہ غیب جاننے والے آپ ہی ہیں۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول انکار کر دیں گے، ان کو پتہ نہیں ان کی امتیں کیا کرتی رہیں۔ اصل میں قیامت کے دن کی ہیبت اور ہولناکی اس قدر ہوگی کہ ان کو جواب ہی نہیں آئے گا اس وقت، لیکن جب تھوڑی سی دہشت اس کی کم ہوگی تو پھر وہ جواب دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم اپنے اوپر اپنی والدہ پر میرے انعام کو یاد کرو، جب میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی، تم لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی کلام کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے حقیقی پرندہ بن جاتا تھا، اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے تندرست کر دیتے تھے۔ یہ کیا چیزیں بتائی جا رہی ہیں؟ یہ معجزات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ کیا معجزات ہیں؟ کہ جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی بناتے تھے، یعنی مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اور پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے حقیقی پرندہ بن جاتا تھا، یعنی اصل پرندہ بن جاتا تھا۔ تم پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے تندرست کر دیتے تھے، یہ بیماری کو وہ صحت مند کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا، جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو ہے۔ یعنی جو بھی نبی پیغمبر دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر آیا اس کو یہی کہا گیا کہ یہ تو جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ کہا گیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ ماننے والوں نے یہی کہا تھا۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، اب گواہ رہیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے ایک خوان اتار دے؟ یہ حواری کون ہے یہاں پہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ اور یہ خوان کون سا خوان تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان اتارا تھا ان کے لیے، انہوں نے طلب کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یعنی یہ جو ہے یہ دلیل نہ مانگو۔ حواریوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے ہم کھائیں، ہمارے لیے دل مطمئن ہو جائے، ہم جان لے کہ آپ نے ہم سے واقعی سچ کہا ہے اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ میرے رب، آسمان سے ہم پر ایک خوان اتار جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو، تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہمیں رزق عطا فرما اور تو رزق عطا کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے
رزق مانگنا چاہیے. دیکھ جو لوگ رزق کی تنگی اور پریشان ہیں ان کو کیسے دعا کرنی چاہیے؟ اللہم ارزقنی وانت خیر الرازقین، کیونکہ رزق دینے والی کون سی ذات ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ خوان تم پر نازل کرنے والا ہوں، چنانچہ اس کے بعد تم میں سے جو شخص ناشکری کرے گا تو اس کو میں یقیناً ایسا عذاب دوں گا جو جہانوں میں سے کسی کو نہ دیا ہوگا. یعنی جب دلیل آ جاتی ہے پھر نہ ماننا انسان کے عذاب کا باعث بنتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بناؤ؟ وہ کہے گا آپ پاک ہے، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہ تھا. اگر میں نے وہ کہا ہوتا تو یقیناً آپ کے علم میں ہوتا. آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے. بلا شبہ آپ ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والے ہیں. یقینوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے. تو اس آیت میں یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا الوہیت میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. اور دوسری بات کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا خوبصورت انداز پتہ چل رہا ہے کہ جو جواب دینے سے پہلے تسبیح کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. کیا تسبیح کی؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی، اس کی پکڑ کے خوف سے عاجزی اختیار کرتے ہوئے پاکی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بندے کی ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے ادب اختیار کرتا ہے. یہ ہمیں بھی جب دعا کرنی چاہیے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی چاہیے جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں. اور میں نے ان سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے، اور میں ان پر گواہ ہوں جب تک میں اس میں موجود تھا. پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر تو ہی نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی نگران ہے، فرشتوں کے ذریعے بھی نگرانی کرواتا ہے. کرامن کاتبین دائیں بائیں بیٹھے ہیں، وہ بندے کے ساتھ ہی ہیں، چاہے دن ہو یا رات، وہ جنگل ہو یا صحرا، وہ ہر وقت نگرانی میں ہے. اگر تو ان کو سزا دے تو یقیناً وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. یعنی کس قدر انتہائی ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی. ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں ابد الاباد تک ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. تو قیامت کے دن کیا چیز کام آنے والی ہے؟ سچائی. اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. سورہ الانعام مکی ہے، اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں. یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی اور یہ ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی. کہا جاتا ہے کہ جب یہ سورت اتری تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے. اس سورہ میں بنیادی طور پر مشرکین کے ساتھ ان کے اعتراضات، ان کے اعمال کے بارے میں دلائل دیے جا رہے ہیں. تو اللہ کے پاک نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا. پھر بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں. یعنی حمد کہتے ہیں کسی کی ایسی تعریف جس میں محبت پائی جائے، تعظیم پائی جائے اس کی صفات کے کمال کی وجہ سے، اور وہ واقعی تعریف کے لائق ہو. قرآن مجید میں 5 صورتیں ہیں جن کا آغاز الحمدللہ کے الفاظ سے ہوتا ہے. حمد اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کی جاتی ہے اس کی کامل صفات کی بنا پر. جب یہ کہہ دیا جاتا ہے الحمدللہ تو اس میں سے زمانہ نکل جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تعریف ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانوں میں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ تعریف کے لائق بھی ہے اس کی صفات کمال کی وجہ سے، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کے کائنات ہے، اس لیے الحمدللہ. اور پھر فرمایا
ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اللہ کی ربوبیت سے تو اہل مکہ بھی انکار نہیں کرتے تھے، مگر انہوں نے اللہ کی الوہیت سے کفر کیا، وہ اللہ تعالیٰ کو ایک الہ نہیں قرار دیتے تھے، اس کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ یہاں اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے۔ وہ اللہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت کو دور کرتا ہے۔ جب تم کسی بیابان میں جنگل میں راستہ بھول جاتے ہو، اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے، اور جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو، اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے پیداوار ظاہر کر دیتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا، ایک مقررہ وقت اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، وہی زمین میں بھی ہے، وہ تمہارا پوشیدہ تمہارا ظاہر جانتا ہے، اور جو کچھ تم کماتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ اس کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی اس کے پاس نہیں آتی مگر وہ اسے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ راز کا مطلب نشانیوں میں غور و فکر کرنا چھوڑ دینا، جبکہ غور و فکر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے ہم پر۔ کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سامنے آ جاتی ہے۔ پھر اسی کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ دل جھکنے کو کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں سامنے آتی ہے تو پھر بندہ خود بخود اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ پس یقیناً انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، چنانچہ جلد ان کے پاس وہ خبریں بھی آئیں گی جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار عطا کیا تھا جو تمہیں بھی عطا نہیں کیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائیں، اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی تھیں، پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا۔ ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کر دیا، کیونکہ گناہ نعمت کے زوال کا باعث ہوتے ہیں۔ ہر مصیبت گناہ کی وجہ سے آتی ہے، صرف توبہ سے ہی اس کو دور کیا جا سکتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو گناہوں کی کثرت پر عذاب بھی آیا کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بعض اوقات بہت سے چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی مصیبت آئے تو غور و فکر کریں کہ کیوں آئی، میں نے کیا غلطی کی، اور پھر اس غلطی کو سوچ کر توبہ استغفار کرنی چاہیے، صدقہ خیرات کی جائے۔ صدقہ خیرات سے کیا ہوتا ہے؟ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے کہ جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھوتے، تب بھی وہ کفر کرنے والے ضرور یہی کہتے کہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو ضرور کام ہی ختم ہو جاتا، پھر تو مہلت نہ دیے جاتے۔ یعنی جب سب کچھ ظاہر ہو جائے گا تو پھر تو آزمائش ہی ختم۔ اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو ہم ضرور اس کو بھی آدمی بناتے، اور ہم یقیناً انہیں اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اور بلا شبہ آپ سے پہلے بھی یقیناً بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی جب بعض کا گھروں کے اندر مذاق، اور بعض کا گھر سے باہر بعض کا مذاق اڑانے والے شروع میں لا علمی کی وجہ سے بہت سی باتیں بناتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی تعاون کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے بندوں کی باتیں بنانے کی وجہ سے چھوڑا نہیں جاتا، یہ ہماری نیت کا ٹیسٹ ہوتا ہے اصل میں۔ اگر لوگ ہمارا مذاق اڑائیں تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہے۔ آپ کہہ دیں زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ آپ پوچھیں کس کے لیے ہے؟ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ دیا، وہ قیامت کے دن ضرور بر ضرور تمہیں جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اور جہاں سے ایک بہت اچھی بات پتہ چل رہی ہے کہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے، تو اس سے پھر کیا کرنا چاہیے؟ رحمت کی امید رکھنی چاہیے، رحمت مانگنی چاہیے۔ کیسے رحمت مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمت، اے اللہ میں تجھ سے تیری فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں۔
آپ کہتے ہیں زمین میں چلو پھرو، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ آپ پوچھیں کس کے لیے؟ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ دیا، وہ قیامت کے دن ضرور ضرور تمہیں جمع کرے گا، جن میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سکون اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور کب ہمیں سکون ملتا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات کو بھی سکون کے لیے پیدا کیا ہے۔ رات میں بھی دیکھیں ہر چیز رک جاتی ہے اور ہر چیز سکون میں آ جاتی ہے۔ آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو دوست بناؤں؟ جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہی کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا۔ آپ کہہ دیں یقیناً مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا ہوں جو اسلام لائے، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنیں۔ آپ کہتے ہیں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس دن جو کوئی اسے ہٹا دیا گیا تو وہ یقیناً اسی پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں۔ اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہی ہر چیز کا پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی وہ بندوں کی طرح محتاج نہیں کہ ہوگا تو دے دے گا اور نہیں پاس ہوگا تو پھر نہیں دے گا۔ وہ خزانوں کا مالک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور اس سے مانگنا ذلت کا باعث بھی نہیں ہے۔ ہم کسی انسان سے مانگیں تو کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا کہ ہم ذلیل بھی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وہ کمال حکمت والا ہے، ہر چیز کو پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کروں اور انہیں بھی جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً میرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیں تو میں گواہی نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیں وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اور بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا تو وہی ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ ظالم یقیناً کامیاب نہیں ہوتے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جنہوں نے شرک کیا کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان کیا کرتے تھے؟ ہم دنیا میں تو کہتے ہیں نا کہ فلاں مجھے اللہ تعالیٰ سے بچا لے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ پھر وہ پوچھیں گے کہ کہاں ہے وہ تمہارے شریک؟ پھر ان کا اس کے سوا کوئی عذر نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ قسم ہے اللہ ہمارے رب کی ہم مشرک نہ تھے۔ یعنی وہ فوراً ہی کیا کریں گے؟ پھر جھوٹ بول دیں گے۔ آپ دیکھیں گے وہ جھوٹ بولیں گے اور وہ سب ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ نہ اس کو سمجھے، اور اس کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا کہ اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک ہی کتاب ہوتی ہے، کچھ سنتے ہیں تو فوراً ہی ان کے دل پگھل جاتے ہیں، لیکن کچھ سنتے ہیں تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، تو کچھ اس کو چھوڑ کر ذلیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ اس کتاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور جو یہاں پہ پڑھیں، جو سنیں، جو بھی یہاں پہ سیکھ کر جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں میں لائے اس کو، کیونکہ گناہ گار دل قرآن کے راز سمجھنے سے عاری ہوتا ہے۔ اس لیے بھی کہ گناہ گار دلوں میں حسد، کینہ، نفاق بھرا ہوتا ہے، ان کے دلوں میں قرآن اثر نہیں کرتا اور قرآن ان کو سمجھ نہیں آتا، اور پھر وہ قرآن پڑھ کر سن کر اس پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانیاں قرآن کو نہ سمجھنے کا باعث بنتی ہیں، دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگتا ہے۔ اگر ہمیں قرآن سمجھ نہ آئے تو اس راہ میں بھی گناہ حائل ہوتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زنگ سے بچا لے، اور وہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں، خود بھی اس سے دور ہی رہتے ہیں، اپنی جانوں کے سوا وہ کسی کو ہلاک نہیں کرتے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔
اور کاش آپ دیکھیں کہ جب انہیں آگ پر کھڑا کر دیا جائے گا اور کہیں گے اے کاش کہ ہم واپس بھیج دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ ان پر وہ چیز واضح ہو چکی جو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو یقیناً دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زندگی تو بس ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یعنی اہل مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ، یوم آخرت وغیرہ کسی کو بھی نہیں مانتے تھے، یعنی وہ کسی پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، وہ اللہ پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب قیامت ان پر اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس اس کے بارے میں جو ہم نے کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے۔ سن لو برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے۔ یعنی دو ہی چیزیں ہیں، یا تو اللہ ہے یا اللہ نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ نہیں ہے تو وہ قیامت کے دن حساب کے لیے جب کھڑا کر لے گا تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ اور دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے ہے، بہت ہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو یقیناً غمزدہ کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، تو یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی لوگوں کا مذاق اڑانا، اعتراضات کرنا جب پیغمبر کے دل پر اثر کرتی ہیں تو ہم تو عام انسان ہیں۔ یعنی یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے تو کیا کیا جاتا تھا؟ ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، تو ان کا بھی دل جو ہے تنگ پڑتا تھا۔ تو جب ان کا دل، پیغمبروں کا دل تنگ پڑ سکتا ہے تو ہم عام انسان جب کسی کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو ہمارا جب مذاق اڑایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہمارا تو دل اس سے بھی زیادہ تنگ پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ظالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین پر نہیں تھے تو یہ آپ کے بہت بڑے دوست بنے ہوئے تھے، اور جب آپ دین پر آئے تو انہوں نے آپ پر اعتراضات شروع کر دیا۔ اور اصل اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کیا جا رہا، اصل اعتراض کس پر تھا؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر، اللہ تعالیٰ کی آیات پر تھا۔ لیکن ایسے لوگ دیکھا جائے تو اصل میں کیا کرتے ہیں، وہ نبیوں کا مذاق نہیں اڑاتے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے اس پر صبر کیا جو وہ جھٹلائے گئے اور ایذا دیے گئے، یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور بلا شبہ آپ کے پاس یقیناً رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں۔ یعنی ایسے میں کیا پھر کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ افضل ایمان جو ہے ایمان پر صبر ہے، نرمی ہے، یہ ہماری عادات کا حصہ بن جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی ہے، اور بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ تو جہاں مشکل ہے تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری انسان کے لیے آسانیاں رکھی ہیں، ہمیں آسانیاں تلاش کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ پر ان کی بے رخی گراں گزرتی ہے تو اگر آپ میں طاقت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں کوئی سیڑھی چڑھا لو، اور تو ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ آپ نادانوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ بلا شبہ قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ مردوں کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ کہتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ کوئی معجزہ اتارے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور کوئی جانور زمین میں نہ کوئی پرندہ ہے کہ وہ دونوں پروں سے اڑتا ہے، مگر تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر یہ اپنے رب ہی کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ کون سی کتاب میں نہیں چھوڑی؟ لوہے قرآنی میں۔
انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز زمین و آسمان کی لکھی ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے گونگے اندھیروں میں پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا بھٹکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ آپ کہہ دیں تمہارا کیا خیال ہے اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو بلکہ تم اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو اس مصیبت کو دور کر دے گا جس کی طرف تم اسے پکارو گے، اور تم ان سب کو بھول جاؤ گے جو تم شریک بناتے ہو، اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں میں رسول بھیج چکے، پھر ہم نے ان کو تنگ دستی تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ یعنی کچھ لوگ تکلیف آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اکڑ جاتے ہیں، اللہ سے ناراضگی دکھانا شروع کر دیتے ہیں، جھکتے نہیں، اللہ سے دعائیں نہیں کرتے، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، تضرع اختیار کر لیتے ہیں، عاجزی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس آیت میں تضرع نہ کرنے والوں پر مذمت کی گئی ہے۔ دیکھا جائے تو تکلیف کے موقع پر کیا کرنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، جس قدر ہو سکے توبہ کریں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو تکلیف آتی ہے تو تب عاجزی اختیار کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، لیکن جب تکلیف دور ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ان کی اکڑ شروع ہو جاتی ہے اور اپنی پرانی ڈگر پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دیکھا جائے تو قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے ہیں، اپنی عبادت توبہ پر خوشحالی میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں اور تکلیف میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں۔ جب تکلیف ٹل جاتی ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہی دین پر رہ جاتے ہیں۔ دیکھا جائے تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مجھ سے جو تکلیف آئی ہے وہ آزمائش ہے یا عذاب ہے، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ جو تکلیف ہمیں آئی ہے کہ کیا ہمارے دل اس تکلیف میں اللہ تعالیٰ سے جڑ گئے یا اللہ تعالیٰ سے ہم نے ناراضگی کا اظہار کر لیا۔ اگر تو اللہ تعالیٰ سے جڑ گئے تو وہ تکلیف جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اگر ہم نے اس تکلیف میں اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کر دیا تو وہ ہمارے لیے عذاب ہوگی۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں نہ عاجزی اختیار کی بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ شیطان نے ان کی غلطیاں انہیں خوبصورت بنا کے دکھا دیں۔ یہی عذاب ہوتا ہے کہ انسان پر مصیبت آئے، انسان اکڑ جائے اور اپنی غلطی کی تعویلیں دینا شروع کر دے۔ جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ خود ان پر اترانے لگے جو وہ دیے گئے تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا تو اچانک وہ مایوس تھے۔ یہ بھی عذاب ہی کی ایک قسم ہے کہ انسان گناہ کرے، اس کے باوجود دنیا اس پر فراغ ہوتی جائے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کا وسیع ہونا اور تنگ ہونا دونوں ہی آزمائش ہیں۔ اس لیے حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ جس پر دنیا کو وسیع کر دے اور اس کو یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ اس کے ساتھ چال چل رہا ہے تو اس کے پاس کوئی بصیرت نہیں، اور جس پر اللہ دنیا تنگ کر دے لیکن اسے سمجھ نہ آئے کہ اللہ اس کے لیے خیر کا ہی فیصلہ کر رہا ہے تو اس کے پاس بھی کوئی عقل نہیں۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، چنانچہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا، اور سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ یعنی ظالم کی ہلاکت پر اللہ کی حمد۔ اللہ جب ظالم کو پکڑ لیتا تو اس میں لوگوں کی اصلاح کا بندوبست کر دیتا ہے، لوگ عبرت پکڑتے ہیں، اور یہ عبرت بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اس لیے ظالموں کے خاتموں پر پھر کیا کرنا چاہیے، الحمدللہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ گناہ گار لوگوں کے فساد سے ساری دنیا والے نجات پاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آرام پانے والا ہے یا اسے رام پا لیا گیا؟ صحابہ نے عرض کیا اس سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ مومن بندے جو دنیا کی مصیبتوں سے آرام پاتا ہے، وہ بدکار بندہ جس سے اللہ تعالیٰ کے بندے اور شہر درخت اور چوپائے سب آرام پانے والے ہیں۔ اور بعض لوگوں کی موت پر زمین و آسمان روتے ہیں کیونکہ وہ خیر ہی خیر پھیلانے والے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کی موت پر سب راحت پاتے ہیں، اپنے بھی پرائے بھی، جہاں وہ رہتا ہے وہ بھی، کیونکہ اس سے ہر کوئی تنگ ہوتا ہے۔ اللہ تو سب کو ہدایت دے، آمین۔ آپ کہتے ہو کہ کیا تم نے دیکھا
کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت، تمہاری بینائی لے لے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ نعمت دلا دے؟ آپ دیکھیں ہم کس طرح آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں کیا تم نے دیکھا کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک یا لانیہ آ جائے تو نہیں ہلاک کیا جائے گا سوائے ظالم لوگوں کے، اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں۔ پھر جو کوئی ایمان لائے اصلاح کرے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تو ان کو عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ آپ کہہ دیں میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، نہ ہی غیب کو جانتا ہوں، نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں یقیناً کوئی فرشتہ ہوں، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ کہہ دیں کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور آپ اس کے ساتھ ان کو خبردار کریں جو یہ خوف رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف جمع کیا جائے گا، اور اس کے سوا نہ کوئی ان کی حمایت کرنے والا ہوگا نہ کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ وہ بچ جائیں۔ اور آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ ہٹاؤ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں۔ ان کے حساب میں سے آپ پر کچھ نہیں اور نہ ہی آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ ہے، اور آپ ان کو اپنے سے دور ہٹا دیں پس آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں ایک دوسرے سے آزمایا تاکہ وہ کہیں کہ کیا تمہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، کیا اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو زیادہ جاننے والا نہیں؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کی نعمت کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں، اس کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جب آپ کے پاس وہ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کہہ دیں تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر رکھی ہے۔ یقیناً وہ جو تم سے نادانی میں کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی غلطی کرنے پر صبح شام رب سے توبہ کا موقع ہے۔ اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار توبہ کر لیں، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ گار جو ہیں اس سے توبہ کر لیں۔ اور ہم اسی طرح آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا طریقہ خوب واضح ہو جائے۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے بالکل روکا گیا۔ آپ کہہ دیں میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا، اس وقت تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ آپ کہہ دیں میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، اور اس کو تم نے جھٹلا دیا جس کی تم جلدی مچاتے ہو۔ وہ میرے پاس نہیں ہے، فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، وہی حق بیان کرتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ اہل مکہ دھمکی دیتے اور کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب، تو اس کے جواب میں یہ آیت اتری۔ آپ کہتے ہیں یقیناً اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہے، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا، اور نہ کوئی تر چیز نہ کوئی خشک چیز مگر سب کھلی کتاب میں موجود ہے۔ اور وہی ہے جو تمہیں رات کو وفات دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو وہ جانتا ہے، پھر وہ اس دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کی جائے، پھر اس کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ کل کیا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ریکارڈ میں سب کچھ موجود ہے، ہمیں وہ پتہ نہیں ہوگا، ہم کئی چیزیں بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈ ہے۔ یہاں موت کا منظر بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں، ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے کفن ہوتا ہے،
اور جنت کی ہنوز یعنی خوشبو اس پر مل دی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کی تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت اس کے سرانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں پاکیزہ نفس اپنے رب کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو. چنانچہ اس کی روح ایسے بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا ایک قطرہ بہہ جاتا ہے. پھر ملک الموت اس کو پکڑ لیتے ہیں. اس کے بعد دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی رفتار میں اس روح کو اس سے لے کر کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی حنود مل دیتے ہیں اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روئے زمین میں پائی گئی ہو اور اسے لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دین اسی طرح نصیب فرمائے. روشن چہروں والے فرشتے آئیں اور ساری زندگی ہمیں اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے گزارنے کا موقع ملے. اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا حقیقی مالک ہے. سن لو حکم اسی کا ہے. وہ سب حساب لینے والوں سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے. آپ کہتے ہیں تمہیں خشکی سمندر کی طریقے سے کون نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر چپکے چپکے پکارتے ہو. یقیناً اگر اس نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور اس کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. آپ کہتے ہیں اس سے اور ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ ہی تمہیں نجات دیتا ہے پھر بھی تم شرک ہی کرتے ہو. آپ کہتے ہیں وہ اس پر بھی قادر ہے اور تم پر تمہارے اوپر سے تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہیں گروہوں میں ملا دے اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے. آپ دیکھیں ہم آیات کو کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں. یعنی آپس کی لڑائیاں بھی عذاب کی شکل ہیں. خاندانوں میں یا دوستوں میں یا مساجد کی لڑائیاں اکثر ہوتی ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ ایک عذاب کی شکل ہی ہے. اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق سے حق ہے. آپ کہہ دیں میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں. ہر خبر کے واقعہ ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور بہت ہی جلد تم جان جاؤ گے. اور جب آپ ان کو دیکھیں کہ ہماری آیتوں پر فضول بحث کرتے ہیں تو آپ ان سے منہ موڑ جائیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. اور اگر آپ کو شیطان بلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں. یعنی ایسی مجالس میں نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہو، نبیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو. اور ان لوگوں کے ذمہ نہیں ہے جو بچتے ہیں. ان کے حساب میں سے لیکن یاد دہانی ہے تاکہ وہ بھی بچ جائیں. اور آپ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا دین کھیل اور دل لگی بنا رکھا ہے اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. اور آپ اس قرآن کے ساتھ انہیں نصیحت کرتے رہیں کہ کوئی جان اس کی وجہ سے جو اس نے کمایا ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے. اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے لیے کوئی دوست کوئی سفارشی نہ ہوگا. اور اگر فدیہ دے ہر فدیہ تو بھی اس سے نہیں لیا جائے گا. یہ لوگ ہیں جو ان کے بدلے ہلاکت میں ڈالیں گے. جو انہوں نے کمایا ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا اس کی وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے. یعنی یہاں دین کی عظمت اجاگر کی گئی کہ دین جھگڑے اور بحث و مباحثے والی چیز نہیں ہے. آپ کہہ دیں کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ہم اس کے بعد اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے رکھی ہے. اس کی معنی جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اس حال میں کہ وہ حیران ہو، اس کے ساتھی ہوں جو اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ. آپ کہہ دیں یقیناً رہنمائی صرف اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم جہانوں کے رب کے تابع فرما بردار ہو جائیں. یعنی گمراہی ہدایت سے الگ کر دی گئی اور ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. بندوں کی باتیں اور فلسفے ہدایت کا باعث نہیں ہو سکتے. اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو اور وہی ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا. اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. یعنی تقریباً 20 جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا اور ہر جگہ اس کے مزاج کے مطابق آتا ہے. یہ سورت چونکہ کائنات کی نشانیوں کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے تو اسی مناسبت سے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اور ابراہیم کو اسی طرح ہم آسمان و زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست تھے
ان میں ان کی بہت خوبیاں تھیں. ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ شرک سے بیزار تھے اور یکسو مسلمان تھے. کسی فرقہ واریت سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا، کیونکہ ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اس لیے جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے یا ان کی زندگی کا طرز عمل سامنے آئے تو اس پر خوب غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا خوبیاں تھیں جن کی بنا پر وہ اللہ کے پسندیدہ اور دوست بن گئے تھے. چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا. کس نے دیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا. اس نے کہا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا. یعنی فوراً ہی پہچان گئے کہ یہ رب نہیں ہو سکتا. چنانچہ جب اس نے جگمگاتا ہوا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے. جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر یقیناً میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. پھر جب اس نے سورج چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو. یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اہل مکہ، مشرکین، قریش مانتے تھے، یعنی سبھی مانتے تھے. اس لیے ان کی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تو شرک سے بیزار تھے اور تم ان کی اولاد ہو کر شرک میں کیوں پڑ گئے. اور اس کی قوم نے اسے جھگڑا کیا. اس نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے. میرے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم بار بار انہیں دھمکی دیتی تھی کہ تم پر ان بتوں کی مار پڑے گی. اس لیے خالص توحید ہی جنت میں داخلے کا باعث ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرا بھی شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ. اور میں ان سے کیسے ڈر جاؤں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، جبکہ تم ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے نہیں ڈرتے جس کی اس نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی. چنانچہ فریقین میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم جانتے ہو. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں. اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی. ہم جس کی چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں. بے شک آپ کا رب کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے. اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی تھی اور اس کی نسل میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو بھی. اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. یعنی دیکھیں نیک لوگوں کی جزا کیا ہوتی ہے کہ ان کی خیر جو نسلوں تک جاتی ہے. دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام اپنا کام کر کے چلے گئے لیکن ان کی نسل میں سے پیغمبر آتے رہے اور کتنا بڑا ان کے لیے صدقہ جاریہ تھا یہ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا، بس اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونے کی ضرورت ہے. پھر اولاد بھی سنور جائے گی، اس کی نسلیں بھی سنور جائیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے گا. اور ابراہیم علیہ السلام پر آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ آزمائشیں آئی تھیں، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا اس بات پہ، اور انعام نیک اولاد کی شکل میں تھا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی نیکیاں کرنے اور شرک سے پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو الیاس کو بھی سب کے سب صالحین تھے. اور اسماعیل کو، یسوع کو اور یونس کو، لوط کو بھی، اور ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا پر فضیلت عطا کی. اور ان کے بعض آباء و اجداد کو اور ان کے بعض اولادوں کو، ان کے بعض بھائیوں کو بھی، اور انہیں ہم نے چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا. یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. اگر وہ شرک کرتے تو یقیناً اس سے ضائع ہو جاتا جو وہ عمل کرتے تھے. یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت، نبوت عطا کی.
پھر اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے جو اس کا کسی صورت انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، سو آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، آپ کہیں وہ کتاب کس نے اتاری تھی؟ وہ موسیٰ لے کر آئے تھے، جو انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ تم اسے چند ورق بناتے ہو، اس میں سے کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپاتے ہو، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جسے نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ کہیں اللہ تعالیٰ ہی نے، پھر آپ ان کو چھوڑے وہ اپنی بحثوں میں کھیلتے رہیں۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی معرفت نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی ناقدری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اس کو جاننا۔ اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے دو بڑی چیزیں ہیں۔ کون کون سی؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت، اور اس کے علاوہ کائنات کی جو تخلیق ہے اس پر اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کو پا لیں گے۔ اور یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی بابرکت ہے، اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور تاکہ آپ مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو خبردار کر دیں، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی وہی کرتے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کی خاص صفت یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی فکر کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ کیا گیا ہو، اور جو کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے جلدی میں بھی ویسا ہی اتاروں گا۔ اور کاش آپ دیکھیں جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلانے والے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمہ کذاب اسود انسا نے بھی نبوت کے دعوے کیے تھے کہ ہماری طرف بھی وحی آتی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ موت کے وقت قبر میں اور آخرت میں عذاب دیے جائیں گے، اور یہاں الجوم سے مراد جان نکالنے کا دن۔ یہ بہت ڈرنے کی بات ہے جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، اور اسے اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ دین کو بدل دینا بدترین ظلم ہے۔ اور اس آیت میں غیر مومن کی موت کا منظر بیان کیا گیا ہے، یعنی جو کافر ہے اس کی موت کا منظر بیان کیا گیا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جس کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، اور وہ حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک موت آ کے اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے، یعنی وہ باہر نہیں نکلتی، اور ملک الموت اسے جسم سے ایسے کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے، اور اسے پکڑ لیتے ہیں۔ فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور ٹاٹ میں لپیٹ کر اوپر لے جاتے ہیں۔ اور بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً اکیلے آ گئے ہو، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو بھی ہم نے تمہیں دیا تھا تم اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ یقیناً وہ تمہارا کام بنانے میں حصہ دار ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رشتہ یقیناً ٹوٹ گیا اور تم سے وہ سب گم ہو گئے جن کو تم گمان کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے انسانوں کی مدد کے لیے بنائے ہیں، اور جتنے بھی باطل عقائد ہیں وہ سب جو ہے گم ہو جائیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالنے والا ہے، وہی مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر تم کدھر کو بہکائے جاتے ہو؟ وہ صبح کو پھاڑ کے نکالنے والا ہے اور اسے رات کو سکون کا باعث بنایا
سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا، یہ سب پر غالب سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ اور وہی ذات ہے جس نے تمہاری تاروں کو بنایا تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرو۔ یقیناً ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یعنی ستاروں کو کس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ تاکہ وہ ہماری رہنمائی کریں۔ اور کس بارے میں رہنمائی کریں؟ تاکہ کاشتکاری کا پتہ چلے۔ اور جب یہ اتنا زیادہ انسان ترقی یافتہ نہیں تھا تو ستاروں کے ذریعے سے راستے بھی معلوم کیے جاتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں ہماری رہنمائی کے لیے بنایا ہے، ان کو عبادت کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، بس ایک قرارگاہ ہے، ایک سونپے جانے کی جگہ ہے۔ یقیناً ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ اور وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، سو ہم نے اس سے ہر قسم کے نباتات اگائیں، تو ہم نے ان سے سبز کھیتی نکالی جس سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں۔ کھجور کے درختوں سے، اس کے گابوں سے جھکے ہوئے خوشے ہیں۔ انگور اور زیتون اور انار کے باغات ہیں، آپس میں ملتے جلتے اور نہ ملنے جلنے والے۔ ان کے پھل کو دیکھو جب وہ پھل لائے اور جب وہ پکتا ہے، بلا شبہ ان چیزوں میں یقیناً نشانیاں ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو ایک مومن کی عبرت کی نگاہ والا ہونا چاہیے اس کو۔ یعنی کسی کھانے کی چیز کو کیا دیکھ کر کرنا چاہیے؟ اس کھانے کی چیز کو دیکھ کر غور و فکر مومن کرتا ہے کہ یہ کہاں سے آئی، کیسے پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کیسے ہم تک پہنچائی۔ اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیا، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا۔ انہوں نے کچھ جانے بغیر اس کے بیٹے اور بیٹیاں تراش رکھی ہیں۔ وہ پاک ہے، بے حد بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کا وہی موجد ہے، اس کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کو خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، چنانچہ تم اسی ایک کی عبادت کرو۔ اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہ نہایت باریک بین، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلیلیں آ گئیں، چنانچہ جو بینائی سے کام لے گا تو وہ اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، اور جو اندھا رہا تو وہ بھی اسی پر ہے، اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں ہوں۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، اور تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ رکھا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں۔ آپ اسی کا پیچھا کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جا رہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور نہ ہی آپ ان پر کوئی نگہبان ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو، وہ بھی بغیر علم کے حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کا عمل خوشنما بنا دیا، پھر انہیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی تو وہ ضرور ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ آپ کہتے ہیں یقیناً نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب نشانیاں آ جائیں گی تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں کو ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔